السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام 365 میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم استقبال رمضان پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 دن پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دی تھیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور شعبان المعظم کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان فرمائے کہ اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت ہی مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں اور جس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا غمخواری اور ہمدردی کی ایک مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے روزے دار کو روزہ کھلوا دے، روزہ افطار کرا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزہ کھلوانے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کھجور کے دانے پر بھی عطا فرما دیں گے، ایک گھونٹ لسی کے اوپر بھی عطا فرما دیں گے، ایک گھونٹ کسی کو پانی پلانے کے اوپر بھی عطا فرما دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس نے میرے حوض کوثر سے ایک دفعہ پانی پی لیا، جب تک جنت میں نہ چلا جائے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں کے خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینے میں روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بالخصوص افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرشتے روزے دار کے لیے سحر سے لے کر افطار تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بدبو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو روزے ہر مسلمان مرد عورت بالغ کے اوپر فرض ہیں۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 29 یا 30 چاند کے اعتبار سے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس لیے فرمایا کہ جو بھی رمضان المبارک کو پائے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن روزہ ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا یا سفر میں ہے تو پھر اس کے لیے رخصت ہے، بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا۔ تو یہ اتنا مبارک مہینہ، اتنا عظیم مہینہ، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، 60 دن پہلے سے اس کی تیاری کا حکم دیا، تو اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنا پڑے گی۔ رمضان سے پہلے ہم نے ایک پلان بنانا پڑے گا کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان المبارک گزارنا ہے۔ ایک رمضان کا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان کی دولت رکھنے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ تو رمضان المبارک کا جو اصل مقصد ہے، روزے رکھنے کا جو اصل مقصد ہے، وہ ایک ٹریننگ ہے، وہ ایک کورس ہے 29 یا 30 دن کا، کہ آدمی کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جو سال کے 11 مہینے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند بن کر زندگی گزاریں۔
تو اس کورس کو اگر اس ٹریننگ کورس کو اگر اچھے طریقے سے کر لیا، اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنتن، کہ جس کا رمضان المبارک صحیح سالم اچھا گزر گیا اس کا پورا سال صحیح سالم اچھا گزرے گا۔ تو رمضان کا جو مقصد ہے، جو پرپس ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔